استغفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے. اتنی طاقت ہے استغفار کے اندر، اگر آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پوری کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آپ کو معاف فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی وسیع کر دے گا، اور زندگی کے اندر جو تنگیاں آپ کی چل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ہٹا دے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، اس واقعے کو ضرور سنیے گا، اس سے بہت بڑی سیکھ آپ کو ملے گی. استغفار کی طاقت کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی غیر معروف علاقے میں، یعنی جہاں ان کی جان پہچان نہ ہو، سفر کر رہے تھے. اب سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہو جاتا ہے، نماز عشاء مسجد کے اندر پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ رات اسی مسجد کے اندر گزار لیتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی مسجد کے اندر لیٹتے ہیں تو مسجد کا دربان امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو باہر کر دیتا ہے کہ یہاں سے جاؤ، آپ یہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے اپنی مجبوری بتاتے ہیں. اب چونکہ وہ غیر معروف علاقہ تھا، حضرت کو جانتے نہیں تھے، ورنہ تو بہت بڑے وقت کے عالم تھے، نام تھا بہت بڑا حضرت کا. چنانچہ وہ دربان نکال کر مسجد سے باہر کھڑا کر دیتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد کا ایک چبوترا ہے، اسی چبوترے پر نیچے ہی لیٹ جاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب نیچے لیٹتے ہیں تو وہ دربان آ کر اس چبوترے سے بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہاں بھی نہیں لیٹ سکتے ہو آپ. چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. اب سوچتے ہیں اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، تو برابر میں ایک نان بائی تندور چلا رہا تھا، اس پر روٹیاں بنا رہا تھا. تندور چلانے والے نان بائی نے دیکھا کہ بڑے دیندار شخص لگ رہے ہیں، چہرے مورے سے، ان کو اپنے پاس بلا لیا جائے. وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا اور امام صاحب اس کو نہیں جانتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ حضرت آپ یہاں تشریف لے آئیے، میرے پاس کوئی زیادہ اچھا قیام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پر آپ یہیں پر ٹھہر جائیے، آپ کی رات یہاں پر گزر جائے گی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل دیتے ہیں. جب ساتھ چلتے ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی دور اس کو چلنے کے بعد یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہر قدم پر استغفار کر رہا ہے. پھر اپنے تندور پر لے کر جاتا ہے، حضرت کو وہاں لٹاتا ہے تو حضرت نوٹ کرتے ہیں کہ یہ روٹیاں لگا رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے. الغرض جو بھی کام کر رہا ہے، اگر گراہک کو روٹی بھی دے رہا ہے تو اس کو تو دے ہی رہا ہے، لیکن زبان سے اس کے استغفار جاری ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اب چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عالم دین تھے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بڑا استغفار کرتے ہو، جب سے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ ہر وقت استغفار کیے جا رہے ہو، ہر قدم پر آپ استغفار کیے جا رہے ہو، آپ روٹی لگا رہے ہو تو بھی استغفار کر رہے ہو، روٹی نکال رہے ہو تو بھی آپ استغفار کر رہے ہو. تو امام صاحب سے وہ کہنے لگا نان بھائی کہ حضرت مجھے استغفار کی بہت عادت ہے اور کافی عرصے سے میں استغفار کر رہا ہوں، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں کوئی استغفار کرنے کا فائدہ ہوا ہے زندگی کے اندر جو تم نے اتنا استغفار کیا ہے؟ تو وہ تنور والا یہ کہتا ہے کہ حضرت الحمدللہ میری ہر دعا قبول ہو گئی، کوئی خواہش میری نہیں بچی، ساری خواہش اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے پوری کر دی، ایک خواہش ہے جو بچی ہوئی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ خواہش کیا ہے جو بچی ہوئی ہے آپ کی؟ تو نان بھائی یہ کہتا ہے کہ حضرت وقت کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا نام سنا ہے اور بہت بڑے عالم دین ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں لیکن مجھے موقع نہیں ملتا، وقت نہیں مل پاتا، تو کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان سے ملاقات کرائے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو امام صاحب کی آنکھ سے آنسو آ گئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ نان بھائی بڑے تعجب سے بولا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے، تیرے اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور تیرے گھر میں داخل کر دیا. میں ہی وہ ہوں جس کو دنیا امام احمد ابن حنبل کہتی ہے. تو میرے عزیز اور دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر خواہش کو پوری کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے
رزق کی تنگی کو اس کی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اتنی زبردست نہیں ہے کہ صرف معافی ملتی ہے استغفار کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی ہے کہ جو بندہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لائے گا، اللہ کے دربار میں اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو استغفار کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو آج سے وعدہ کیجئے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم استغفار کثرت سے کریں گے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی بات نہیں، کام کر رہے ہیں بھائی، زبان سے تھوڑے کام ہوتا ہے، زبان سے گفتگو ہوتی ہے۔ جتنی دیر آپ کسی بندے سے گفتگو کریں اتنی دیر گفتگو کر لیں، پھر جب زبان خاموش ہو جائے ہاتھ چلاتے رہیں، ہاتھوں سے اپنا کام کرتے رہیں اور زبان پر جاری رکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اس طرح کے استغفار استغفر اللہ بھی کہہ لیں تو کافی ہے۔ اور باقی آپ پورا استغفار پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی آپ تک اور صحیح بات پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔